نصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف. وقال في موضع آخر: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، استاد محترم، ہم سب کے سرپرست جناب قاری شوکت علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے پیارے بچوں، سب کے لیے مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے. کافی دیر سے جمعیت یوتھ کلب کی طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے، بھارت اسکاؤٹ گائیڈ کی طرف سے، لیکن سب سے زیادہ مبارکبادی کے مستحق یہ سامنے بیٹھنے والے روورس اور اسکاؤٹ ہیں، جنہوں نے آج اسکاؤٹ روورس کے پرویش کے کیمپ میں حصہ لیا ہے. سب سے زیادہ مبارکبادی کے مستحق آپ لوگ، اس لیے کہ اس میں پرویش کے معنی آتے داخلے کے. یہ جو سب ہم نے دیکھا ہے نا، یہ مکمل نہیں ہے، یہ اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی داخلہ ہے، یہ پرویش ہے اور یہ شروعات ہے. اور جیسا کہ ابھی ہمارے ٹیچرز نے بتلایا کہ صرف 2 دن کی محنت ہے. صبح سے تو آج کے پروگرام کی تیاری ہی چل رہی ہے، 2 دن کی محنت ہے. ان 2 دنوں میں انہوں نے 9 نیم بتلائے، جھنڈا گیت یاد کروایا، پرارتھنا یاد کرائی، اور بہت ساری چیزیں یاد کروائی، اور یہ سب چیز سکھائی گئی. تو جب ان بچوں نے 2 دن کی محنت سے اتنا سب کچھ کیا، اگر یہی ہمارے قوم کے نونہال اور قوم کے بچے اور ملک کے بچے اگر مستقل محنت کریں گے تو کہاں پہنچیں گے، اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں. یہ تو داخلے کا عالم ہے، یہ تو ابتدا ہے، انتہا کیا ہوگی اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. یہ ہمارے بچے جو آج ہمیں اپنے بچے یہ چھوٹی چھوٹی عمر میں نظر آ رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام پیش کیے ہیں، ایک معمولی سا چھوٹا سا اسٹیج ان کو دیا گیا اور تھوڑی سی محنت ان کے ساتھ سب لوگوں نے مل کر کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو کیسا نکھار کر پیش کیا، اور کیسے انہوں نے عجیب کارنامے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں. ہم جتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیسے بچوں نے رسی کے ذریعے سے اوپر چڑھے ہیں اور لٹک کر کے اور اوپر چڑھ کر کے کس طریقے سے گویا کہ ایک رسی کے پل کو پار کیا ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسا کیسے ہوگا، ہمیں اس کی ضرورت کیسے پیش آئے گی. تو یہ بات نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اور اسکاؤٹ ہے ہی یہ کہ ہمارے پاس میں اسباب نہیں ہے، حالات نہیں ہے. تو یہ اسکاؤٹ جو ہیں، یہ اسباب کا اور حالات کا رونا نہیں روتے ہیں. یہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کیسے کریں گے. جب ہمارے پاس میں بظاہر کوئی اسباب موجود نہ ہو تو یہ انہی حالات سے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور اسباب پیدا کر کے ان اسباب کو تیار کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں. بہرحال تو سب سے زیادہ مبارکبادی کے مستحق یہ ہمارے بچے ہیں، اور ان بچوں کو یہاں تک لانے میں جن حضرات نے محنت اور کوشش کی ہے وہ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان سبھی حضرات کو اس کا بے پناہ اجر عنایت فرمائے، بے پناہ بدلہ عنایت فرمائے. دراصل یہ کوشش جو ہے یہ ملک کے لیے ہے، یہ کوشش جو ہے یہ قوم کے لیے ہے. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 2 جھنڈے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اپنے تاریخ کے اعتبار سے 100 سال پورے کر چکے ہیں. ایک جھنڈا اسکاؤٹ کا ہے اور ایک جھنڈا ہمارا جمعیت علماء ہند کا ہے. اس جھنڈے کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اماں عائشہ کی اوڑھنی کا، دوپٹے کا وہ حصہ ہے یا وہ شکل ہے جو شکل فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جھنڈے کو عطا کیا. تو یہ مبارک جھنڈا ہے، اور یہ شکل ایک مبارک جھنڈے کی شکل ہے. اور اس مبارک جھنڈے کے نگرانی میں، اس کے زیر انتظام ہم لوگوں کی شرکت، یہ ہم لوگوں کو کام کو اور ہم لوگوں کو بھی اور بھی زیادہ مبارک بنا دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس مبارکبادی کو قبول فرمائے. جیسا کہ ابھی ہمارے ٹیچرز نے بتلایا کہ اس کے موجود جو ہیں لارڈ بیڈن پاویل ہیں.
100 سال سے زیادہ اس کو گزر چکا ہے، اس کا عرصہ ہو چکا ہے اس کی شروعات کو، اور جمعیت علماء کو بھی 100 سال سے زیادہ، 100 سال سے اوپر کا عرصہ چل رہا ہے، 100 سال ہو چکے ہیں۔ دراصل اسکاؤٹ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، جمعیت علماء نے کوئی نیا کام شروع نہیں کیا، پوری دنیا میں چلنے والا یہ کام ہے اور کوئی بہت زیادہ الگ نہیں ہے۔ خاص طور سے وہ ممالک جو ترقی یافتہ ملک سمجھے جاتے ہیں، ان ملکوں میں تو اسکاؤٹ کی ٹریننگ کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، ترکی ہو، افغانستان ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، افغانستان میں بھی اس کی اسکاؤٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سعودی عربیہ، ایران، بنگلہ دیش، ابھی پیچھے بنگلہ دیش میں پوری دنیا کی زمبوری ہونی تھی، یعنی پوری دنیا کے اسکاؤٹ کا پروگرام ہونا تھا، جو کورونا کی وجہ سے وہ مؤخر ہو گیا۔ اگلے سال انشاءاللہ بنگلہ دیش میں پوری دنیا کے اسکاؤٹ وہاں شریک ہوں گے، اور جمعیت یوتھ کلب کی بھی ٹیم انشاءاللہ وہاں جائے گی اور اپنے اپنے جوہر دکھائے گی اور انعام سے اپنے اپنے پروگرام وہاں پیش کریں گے۔ تو پوری دنیا میں چلنے والا یہ کام ہے، اور اس کام کے ذریعے سے ملکوں نے، میں صاف نہیں کہنا چاہتا، سمجھ جائیں، اس کام کے ذریعے سے ملک میں بسنے والے لیڈران نے اور قوموں کے لیڈروں نے، ملکوں کے ذمہ داروں نے اس کے ذریعے سے نوجوانوں کو ٹریننگ دی، افراد سازی کا کام کیا، افراد بنائے، اور افراد بنانے کے بعد باقاعدہ حکومتیں بنائی ہیں، اور حکومت بنانے کے بعد میں باقاعدہ طور سے اسلام کے لیے محنت اور کوششیں کی ہیں، اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے، اسکاؤٹ ہی کو بنیاد بنا کر کے رجب طیب اردوغان نے، جو ترکی کے صدر ہیں، اس سے پہلے کتنے ملکوں کے جھنڈے پلٹ دیے گئے، حکومتیں پلٹ دی گئیں، لیکن جب ترکی کی حکومت کو پلٹنے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے انہوں نے نوجوانوں کے دلوں پر محنت کر رکھی تھی، ان کو ٹریننگ دی ہوئی تھی، ان کو ٹرین کیا ہوا تھا، منظم کیا ہوا تھا۔ تو جب ان کے خلاف سازش کرنے کی کوششیں کی گئی تو ان کے ٹرین نوجوان توپوں کے اور ٹینکوں کے آگے لے گئے، اور لوگوں کو ان کی سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ بہرحال تو یہ ایک بے راہ روی کا شکار نوجوان ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا جو ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ اس کے کاندھوں پر پورے ملک کی اور پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ جو نوجوان اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کر سکے، جو نوجوان یہ بھول جائے کہ اس کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، جو نوجوان یہ یاد نہ رکھے کہ اس کے کاندھوں پر پورے ملک کا، پوری ملت کا بھار ہے، جو احساس ہی نہ کرے اس کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کیا ملک کا ہوگا اور وہ کیا قوم کا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے۔ ہمارے نوجوان کس سمت میں جا رہے ہیں۔ جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کے معاشرے میں وہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں، ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں۔ وہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں، یہ جو بے راہ رہنے کا شکار ہمارے نوجوان ہیں، یہ منظم ہو جائیں۔ جمعیت یوتھ کلب کا اور اسکاؤٹ کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ جو اس سے جڑے اس کے دل کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو، اس کے ذریعے سے خدمت کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، اور خدمت کی کیسے جائے وہ سکھایا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے مختلف شکلوں کے پروگرام دیکھے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابھی تقریباً 2.5-3 سال پہلے جو مظفر نگر سینٹر تھا ہمارا پرانا، آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ نئے سینٹر کی زمین خرید کر 160 بیگھے 25 ایکڑ، اور الحمدللہ ابھی 3-4 روز پہلے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ جمعیت یوتھ 123 بیگھے، تو اس کی بنیاد ابھی 3-4 روز پہلے رکھ دی گئی ہے، اور وہاں الحمدللہ ہم سب کے لیے بہت سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وہاں ٹریننگ سینٹر قائم ہوگا، ہماری ٹریننگ ہوگی، بہت ساری چیزیں سکھائی جائیں گی۔ تو بہرحال جو پرانا سینٹر تھا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہماری یوتھ کلب کی ٹیم جو ہمارے ٹرینر تھے وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، کسی کے چوٹ لگ گئی ہے تو اس کی مدد کرنے کے بجائے کیا ہوتا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، اور ویڈیو بنا کر کے کوئی فیس بک پہ ڈالے گا، کوئی انسٹاگرام پہ ڈالے گا، کوئی یوٹیوب پہ ڈالے گا، کوئی کہیں ڈالے گا، کوئی کہیں ڈالے گا۔ سب لوگ ویڈیو بنانے میں مشغول تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر انسانیت کا جذبہ نہیں تھا، ان کو بتایا نہیں گیا تھا کہ اگر کسی کو
تکلیف پہنچ رہی ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کی مدد کرنا ہے۔ اسکاؤٹ کی ٹیم پہنچی اور انہوں نے جا کر کے اس کو فرسٹ ایڈ دیا۔ فرسٹ ایڈ جیسا کہ ابھی دکھایا، یہاں سے ٹوٹی ہے تو کیسے پٹی باندھنی ہے، یہاں چوٹ لگی تو کیسے، اور اگر ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ وہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ اس کو گودی میں اٹھا کر کے جو ہے ہم لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں، اور اس کے لیے باقاعدہ پھپچیوں کے ذریعے سے، لاٹھیوں کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے اسٹریچر تیار کیا گیا۔ ابھی پلکھوے میں ابھی پچھلے سالوں میں ایک حادثہ ہوا تھا، مار پیٹ کے مار ڈالا گیا تھا دو نوجوانوں کو، ایک اسپتال میں بھرتی تھے، ایک بالکل ختم ہو گئے تھے۔ تو جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو خلاصہ ہوا وہ یہ ہوا کہ پیٹنے کے بعد جو پولیس ان کو اٹھا کر کے لے گئی، ان کو اٹھا کر کے لے جانے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے خطرناک جگہ چوٹ آئی اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسی وجہ سے پولیس والوں کو، فوجیوں کو اور جتنے بھی اس طریقے کے سرکاری ادارے ہیں ان تمام اداروں کے لوگوں کو بھی باقاعدہ اسکاؤٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پولیس ہماری ٹرینڈ ہوتی ہے، فوج بھی ہماری ٹرینڈ ہوتی ہے، سب کچھ آتا ہے ان پر، ان کی ٹریننگ تو بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی باقاعدہ طور سے اسکاؤٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے 2 حدیثیں پڑھی تھی، انہی کی روشنی میں میں نے ساری کی ساری باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہوتا ہے۔ اور کمزور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کا بدن بیماری زدہ ہوتا ہے، بیماریوں سے متاثر ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے بدن کو مینٹین نہیں کریں گے، ورزش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، اپنے بدن کو سنواریں گے نہیں تو کیا ہو جائیں گے؟ بیمار ہو جائیں گے۔ 4 قدم آگے بڑھ کے دوڑ نہیں سکتے، دوڑنے کی نوبت آ جائے دوڑا نہیں جائے گا، پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ صحت مند بنانے کے لیے نوجوان صحت مند رہے گا، بیمار نہیں ہوگا تو پیسے بچیں گے، اور بھی بہت ساری خود کی مدد بھی کرے گا اور دوسرے کی مدد بھی کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ میں فٹ ہو۔ تو فٹ بنانے کی یہ محنت اور کوشش ہے۔ ایک دوسری بات میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے کام آئے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کے کام آنے والا بن جائے۔ اب لوگوں کے کام ہم کیسے آئیں گے؟ جب ہم پہ کچھ آتا ہوگا جبھی تو ہم لوگوں کے کام آئیں گے۔ ہم پہ کچھ آتا ہی نہیں ہے تو ہم لوگوں کے کیا کام آئیں گے؟ ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے تو دوسرے کی کیا مدد کریں گے؟ لہذا طریقہ خدمت، جذبہ خدمت، ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑ کر کے طریقہ خدمت سکھایا جاتا ہے، جذبہ خدمت پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان حدیثوں پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اسکاؤٹ کے جو 9 نیم ہیں، جو شریعت کا حکم ہے، وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور سے تفصیل لکھ دی گئی ہے کتابوں کے اندر۔ اور یہ جو اسکاؤٹ ہے اس کے یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے صحت کے لیے ہوگا یا کچھ دوسرا معاملہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ سرکاری طور سے مانیتا شدہ ادارہ ہے اور سرکاری اسکولوں میں سرکار کی طرف سے باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پچھلے سالوں میں تو ہمارے ملک کے مکھیہ منتری جی نے مدرسوں کے لیے بھی باقاعدہ آدیش کیے ہیں کہ مدرسوں میں بھی اسکاؤٹ کی ٹریننگ دی جائے گی۔ لہذا ہمارے نوجوان کسی بھی چیز میں کیوں کسی سے پیچھے رہیں؟ سرکاری نوکری کے اعتبار سے، دوسری چیزوں کے اعتبار سے، نمبرات کی رعایت کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کا بینیفٹ ملتا ہے۔ باقاعدہ روڈ ویز کی بھرتی میں تو اسکاؤٹ کے نمبرات کو جوڑا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ماسٹر جی پڑھاتے ہیں ہماری مدرسے میں، 10ویں کلاس تک پڑھائی ہوتی ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولانا ہمیں ایک اسکاؤٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، بنوا کر کے دے دو کہیں سے مل جائے تو۔ ہم نے کہا یہ تو آپ کہیں اور سے جا کے لے لیجیے، ہمارے یہاں تو ٹریننگ دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ بعد میں ملتا ہے، پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو یہ ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، حضرت موجود ہیں، تفصیلی بات انشاءاللہ حضرت فرمائیں گے۔ میں تو صرف اپنے یہاں موجود جتنے بھی حضرات ہیں ان سبھی حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسلوں پر رحم کریں اور ان کی جوانیوں کی فکر کیجیے، اور آنے والے وقت کے بارے میں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اگر ہم نے آج نہیں سوچا تو پھر یہ آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ حضرت مولانا سید محمود حسن مدنی دامت برکاتہم العالیہ نوجوان نسل کے لیے کتنے فکر مند ہیں، بس وہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پیچھے ابھی رمضان کے موقع پر حضرت بیمار ہو گئے تھے بہت زیادہ، جب کورونا کا قہر چلا تھا تو حضرت مولانا سید محمود حسن مدنی کو بھی کورونا ہو گیا تھا، اور
یا 13 دن غالباً اسپتال میں رہے تھے۔ مولانا حکیم الدین صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے، انہوں نے ہمارے سامنے باقاعدہ اس واقعے کا ذکر کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مولانا سے ملنے کے لیے گیا تو مولانا نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے موت کو بالکل اپنے قریب سے جاتے ہوئے دیکھا، میں نے موت کو اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور جب میں نے موت کو اپنے قریب محسوس کیا تو پھر میں نے اللہ سے ایک دعا کی، میں نے اپنے رب سے مولا سے کیا کی، ایک دعا کی، اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں جمعیت یوتھ کلب کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکوں، تاکہ میں جمعیت یوتھ کلب کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکوں، مجھے اتنی مہلت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت جو دی ہے وہ جمعیت یوتھ کلب کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی جو دعا مانگی اس کی برکت سے دی ہے، کہ حضرت مولانا کے الفاظ ہیں۔ اس سے ہم ان کی فکر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں اگر فرشتے نظر آ جائیں تو ہماری زبان پر کون آئے گا؟ ابھی میری بیٹی کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ، میرے خاندان کو بلاؤ۔ مولانا نے اپنی وصیت لکھ دی تھی، حضرت مولانا محمود صاحب کہتے ہیں مولانا حکیم الدین صاحب سے کہ میں نے اپنی وصیت بھی تیار کر لی تھی۔ تو ایسے وقت میں جو دعا مانگ رہے ہیں نوجوانوں آپ کے لیے، کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ آپ کے لیے، جمعیت یوتھ کلب کے لیے مانگ رہے ہیں۔ بزرگوں سن لو، اس لیے کتنا اہم کام ہے، کتنی اہمیت ہے ہمارے اکابرین کے دل میں اس کی۔ ہم لوگوں کو اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آج نہیں سمجھے تو پھر کبھی نہیں سمجھیں گے، اور اگر آج ہم نے یہ موقع گنوا دیا تو پھر کبھی ہمارے ہاتھ پتہ نہیں یہ موقع آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا میں سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں اپنے اپنے نوجوانوں کو جمعیت یوتھ کلب سے جوڑیں، اسکاؤٹ سے جوڑیں، اپنے اکابرین کے حوالے کریں، وہ ان کو تربیت کریں ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے۔ جو طریقہ کار ہے اسکاؤٹ کا، اسکاؤٹ کے ذریعے سے جمعیت یوتھ کلب میں آئیں، جمعیت یوتھ کلب کے ذریعے سے قوم کا خادم بن جائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین نے جو خواب دیکھا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس خواب کے پائے تکمیل کے پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا پورا حصہ شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔